ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا۔ اس کے کندھے پر ایک بچہ بہت کم سن بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہ کہہ رہی تھی، اے کریم گزرا ہوا زمانہ، شکر ہے تیرا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا چیز ہے جو تیرے اور مولا کے درمیان گزری ہے؟ کہنے لگی، میں ایک مرتبہ کشتی پر سوار تھی اور تاجروں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی۔ طوفانی واہ ایسے زور سے آئی کہ وہ کشتی غرق ہو گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ میں اور یہ بچہ ایک تختہ پر رہ گئے اور ایک حبشی آدمی دوسرے تختہ پر۔ ہم تین کے سوا کوئی بھی ان سے نہ بچا تھا۔ جب صبح ہوئی تو اس حبشی نے مجھے دیکھا اور پانی کو ہٹاتے ہٹاتے میرے تختہ کے پاس پہنچ گیا، اور جب اس کا تختہ میرے تختہ کے ساتھ مل گیا تو وہ میرے تختے پر آ گیا اور مجھ سے بری بات کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے کہا، اللہ سے ڈر، ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ اس سے خلاصی اس کی بندگی سے بھی مشکل ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، ان باتوں کو چھوڑ، خدا کی قسم یہ کام ہو کر رہے گا۔ یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا۔ میں نے چپکے سے ایک چٹکی اس کو بھر لی، جس سے یہ ایک دم رونے لگا۔ میں نے اس سے کہا، اچھا ٹھہر جا، اس بچے کو سلا دوں، پھر جو مقدر میں ہوگا ہو جائے گا۔ اس حبشی نے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے اللہ پاک سے کہا، وہ پاک ذات جو آدمی کے اور اس کے دلی ارادہ میں بھی حائل ہو جاتی ہے، میرے اور اس حبشی کے درمیان تو ہی اپنی طاقت اور قدرت سے جدائی کر۔ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا کی قسم، میں لفظ کو پورا بھی ابھی نہیں کیا تھا، سمندر سے ایک بہت بڑا جانور نے منہ کھولے ہوئے سر نکالا اور اس حبشی کا ایک لقمہ بنا کر سمندر میں گھس گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس حبشی سے بچایا، اور ہر چیز پر قادر ہے وہ پاک ذات۔ تختہ ایک جزیرہ کنارے پر پہنچ گیا۔ میں وہاں اتر پڑی اور سوچتی رہ گئی، یہاں گھاس کھاتی رہوں گی، پانی پیتی رہوں گی، جب تک اللہ تعالیٰ کی کوئی سہولت کی صورت پیدا نہیں ہو جاتی۔ اسی کی مدد سے کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ 4 دن مجھے اس جزیرہ میں گزر گئے۔ 5ویں دن مجھے ایک بڑی کشتی سمندر میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ایک ٹیلہ پر چڑھ کر اس کشتی کی طرف اشارہ کیا اور کپڑا جو میرے اوپر تھا اس کو خوب ہلایا۔ اس میں سے 3 آدمی ایک چھوٹی سی ناؤ میں بیٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں ان کے ساتھ اس ناؤ پر بیٹھ کر اس کشتی پر پہنچ گئی تو میرا یہ بچہ، جس کو حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا، ان میں سے ایک آدمی کے پاس تھا۔ میں اس کو دیکھ کر اس پر گر پڑی۔ میں نے اس کو چوما، گلے سے لگایا، اور میں نے کہا، یہ میرا بچہ ہے، میرا جگر کا پارا ہے۔ اور کشتی والے کہنے لگے، تو پاگل ہے، تیری عقل ماری گئی ہے۔ میں نے کہا، نہیں، نہ میں پاگل ہوں نہ میری عقل ماری گئی ہے، میرے ساتھ عجیب واقعہ پیدا ہوا ہے۔ پھر میں نے ان کو اپنی سرگشت سنائی۔ یہ ماجرا سن کر سب نے حیرت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، تو نے بڑی حیرت کی بات سنائی ہے، اور اب ہم تجھے ایسی ہی بات سنائیں گے جس سے تجھے تعجب ہوگا۔ ہم اس کشتی میں بڑے لطف سے چل رہے تھے، ہوا موقف تھی، اتنے میں ایک جانور سمندر کے پانی کے اوپر آیا۔ اس کی پشت پر یہ بچہ تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک غیبی آواز آئی۔ ہم نے سنی، اگر اس بچہ کو اس کی پشت پر سے نہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو تمہاری کشتی ڈبو دی جائے گی۔ ہم میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس بچے کو اس کی پشت سے اٹھا لیا، اور وہ جانور پانی میں پھر غائب ہو گیا۔ تیرا واقعہ اور یہ واقعہ دونوں بڑی حیرت کے ہیں، اور ہم سب عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کسی گناہ پر نہ دیکھے گا۔ اس کے بعد ان سب نے توبہ کی، اور پاک ذاتی کتنی مہربان اور بندوں کے حوال کی خبر، بہترین حسنات کرنے والی وہ پاک ذات جو مصیبت زدوں کو مصیبت سے بچاتی ہے۔